بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اقوال عقل مندوں کے لیے ہے، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے اخلاق کو پھول جیسے بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارے نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اس کے لیے ہے۔ دو باتیں عقل کا عجیب ہے، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ بد مزاج، بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ تعلیم انسان کو تو بولنا سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے۔ آہستہ آہستہ چلنا مگر مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی پرانی گڈری سنوار لینا مانگے ہوئے کپڑے سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہتر مشروب مکی کا تھوک شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے پھل درخت کو تو کوئی پتھر بھی نہیں مارتا۔ عورتوں سے مشورہ کرنا تباہی کا باعث ہے۔ بھوک اور مسکینی میں دن گزارنا کسی کمینے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ آپ کے اخلاق
کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ میں پوری زندگی دو بندوں کی تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ حال کیسا ہے؟ فرمایا اللہ کی نعمتیں کا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسا ہے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنے حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسا ہے جیسے کسی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔